السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دے بلند صلوات. اخوت اسلامیہ کے پیش نظر میرے
صاحبان اسلام و ایمان، اہل شیعہ و غیر شیعہ، تمام تر محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ نمبر 6 کی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 کی 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم اس آیت میں اس علیم ذات نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ میرا یہ کلام جو میرے حبیب کی زبان سے تمہارے صفات ذہن پر نقش کیا جا رہا ہے، اس کا مقام علم کیا ہے؟ یعنی یہ خود قرآن جو کہ میرا کلام ہے، اس کلام سے مجھ علیم کے علم کی معرفت حاصل کرو کہ جس کا کلام ہے، جب اس کا یہ مقام علم ہے تو جس کا ہے، کیونکہ ہمیشہ کلام متکلم کے علم پر دلالت کرتا ہے، یعنی خود کلام بولتا ہے کہ میں کس متکلم کا کلام ہوں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے اس کلام کو ہمارے نبی الانبیاء کی نبوت کا دائمی معجزہ کہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اے میرے قرآن کے قاریوں اور اے میرے قرآن کے سامعین، سنو مجھ اللہ کا دعویٰ کہ اس زمین کے تاریک سینے میں، اس زمین کی ظلمت بھری گہرائیوں میں کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے، اور کوئی خشک اور تر ایسی شے نہیں ہے مگر اس کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ یعنی جو کچھ بھی زمینی حقائق تم پر تمہارے مادی علم کے ذریعے سے ظاہر ہو چکے ہیں یا ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکے، ہر ذرہ کائنات کا علم، اس کا ذکر اس قرآن کے سینے میں موجود ہے۔ اب اسی ضمن میں اور اسی موضوع میں اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے میرے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے مسلمانوں، سنو، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا مقام علم ہے قرآن کا کہ اللہ خود اس کا اعلان کر رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔
جو انسان آج تک پہلے آسمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اسے کیا معلوم کہ مقام علم قرآن کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ النحل کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میرے حبیب جو قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے، جو کتاب ہم نے تجھ پر نازل فرمائی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میں خالق الشیء اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں ایک ایک شے کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ بچوں سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ ہے مقام علم قرآن کہ ایک ایک شے کو کھول کھول کر واضح طور پر میں نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الانعام کی، اس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اے میرے قرآن کو پڑھنے والا شک نہ کرنا میرے دعوے پر، کیونکہ اس قرآن کے لیے میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کسی فیصلے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب صامت قرآن کے فیصلے پر کسی کو شک کرنے کا حق حاصل نہیں، تو جو محمد ناطق قرآن ہے ما فرطنا فی الکتاب، ہر شے کو کھول کھول کر واضح طور پر ہم نے اس قرآن کے دامن میں بیان کر دیا ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں اسی موضوع کے پیش نظر سورہ النمل کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، اے سینے، اے دھرتی کے سینے پہ رہنے والا حضرت انسان، صرف اپنے اس عالم کو نہ دیکھ، وما من غائبۃ فی السماوات والارض، یہ پہلا آسمان ہے، اس کی اوپر کی سطح علماء کے نزدیک جنہوں نے تفسیر کی ہے وہ اس کی زمین ہے، پھر اس زمین سے دوسرا آسمان اتنا بلند جتنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اس کے سینے پر جو سطح ہے وہ اس کی زمین، پھر وہاں سے تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے بعد لوح، اس کے بعد کرسی، اس کے بعد قلم، اس کے بعد عرش، اس کے بعد مقام کعبہ قوسین او ادنی، اور اس کے بعد پردہ وحدت۔ تو جتنا آسمانوں میں غائب ہے اس کا علم بھی، اور جتنا زمین کے خزانوں میں غائب ہے، زمین کے سینوں میں غائب ہے، اس کا علم بھی اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب میں یہاں تشریح سے پہلے ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں جو صاحبان علم سے بڑی توجہ چاہوں گا کہ جب قرآن علوم غیبیہ کا خزانہ ہے تو جو قرآن کا وارث ہے وہ عالم الغیب کیسے نہیں ہو سکتا؟
جو عزیز، جو بچے، جو بزرگ خاموش رہ گئے ہیں، میں ترجمہ پھر کیے دیتا ہوں۔ یہ آیت سورہ النمل کی ہے۔ گھر میں جا کر جس مترجم کا ترجمہ موجود ہے آپ اٹھا لیں، خود پڑھ لیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی غیب ایسا نہیں الا فی کتاب مبین، مگر اس کا ذکر اس روشن کتاب میں، واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو اب یہ کتاب کیا ہے؟ وراثت۔ ہمارا رسول کیا ہے؟ وارث۔ دیکھا، آپ چپ کر گئے نا، سائڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے۔ یہ قرآن، یہ کتاب کیا ہے؟ وراثت۔ ہمارا رسول کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ تو جو اللہ کا چنا ہوا ہے، یا مصطفیٰ ہے، یا مجتبی ہے، یا مرتضیٰ ہے، تو جب جو وراثت ہے، جب وہ خزانہ علوم غیبیہ ہے، تو جو خود وارث ہیں ان کے مقام علم غیبیہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ان آیات کے تسلسل سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ قرآن جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو ہمارے رسول کے وسیلے سے با اعتبار اعجاز محمدی بخشا ہے، یہ خود سراسر علم ہے۔ بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، اپنے سہارے پہ بیٹھو اور سیدھے ہو بیٹھو۔ یہ قرآن خود سراسر علم ہے، وجود علم ہے، بحر العلم ہے۔ شیعہ سنی کا سوال چھوڑ کر جتنے عاشقان مصطفیٰ میرے سامنے تشریف فرماؤ، میرا فکرہ لیجئے گا۔ میں فکرہ دے رہا ہوں، قرآن کا ایک ایک لفظ علم کا عمیق سمندر ہے۔ بابا جی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ آسان کر نہیں سکتا۔ بلکہ اگر آپ گھبرا نہ جائیں تو میں اہل سنت حضرات کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب اور اہل تشیع کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، یعنی اور بیٹا چپ کرو، بس میرا بیٹا مجھے ذرا پڑھ لینے دو، ٹائم نہیں ہے، میں نے 45 منٹ کے اندر ختم کر دینا ہے۔ تو اہل سنت حضرات کے چوتھے خلیفہ راشد اہل تشیع کے پہلے امام حضرت علی، اور کائنات کے لیے امام المشارق والمغارب۔ واہ، دیکھا فکرے بیٹا قابل توجہ ہوتے ہیں۔ کائنات کے لیے امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اپنے سینے کے اندر ہزار ہزار معانی پوشیدہ رکھا ہے۔ اچھا جی، جو چپ کر گئے ہیں وہ کوئی بات نہیں، میرا اپنا فریضہ ہے، میں ادا کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر ہے 86 حضرت علی علیہ السلام کا، اس میں حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے اوصاف بیان کیے۔ ویسے کئی خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، جن کے گھروں میں ہے وہ جا کر دیکھیں۔ انہی خطبات میں سے ایک خطبہ یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں ثم انزل علیہ الکتاب نورا
لا تطفأ مصابیح وسراجا لا یخبو توقدہ وبحرا لا یدرک قعرہ ومنہاجا لا یضل نہجہ وشواعا لا یظلم ضاؤہ وفرقانا لا یحمد برہانہ وتبیانا لا تہدم ارکانہ وشفاء لا تخشى اسقامہ وہو ینابی العلم۔ حضرت علی فرماتے ثم انزل علیہ الکتاب نورا، پھر اللہ نے رسول پر اس کتاب کو نازل کیا جو نور ہے۔ واہ صاحب، جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ یہ حضرت علی فرما رہے کہ پھر اللہ نے رسول پر اس کتاب کو نازل کیا جو ایک نور ہے۔ اب میرے کچھ خاموش سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کتاب رسول پر نازل ہو رہی ہے جب وہ نور ہے تو رسول خود کیسا نور ہے؟ واہ جی واہ۔ اور یہ قرآن ایسا نور ہے لا تطفأ مصابیح، کہ جس کے چراغ کبھی بجھائے نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جس کے چراغ کبھی بجھائے نہیں جا سکتے۔ اور یہ قرآن علم کا، بھائی اللہ کرے میں دے سکوں، آپ تو بول رہے ہیں، یہ سارے بول رہے ہیں، جو چپ بیٹھے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں بیچارے، بہرحال اللہ کرے میں صحیح ترجمہ دے سکوں۔ وَبَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ، اور یہ قرآن علم کا وہ سمندر ہے کہ کوئی غواص، غوطہ زن، غوطہ خور اس کی گہرائی کو پا ہی نہیں سکتا۔ واہ جی، سلامت رہے، آباد رہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن نور کی وہ کرن ہے کہ جس میں کبھی سیاہی نہیں آ سکتی، یعنی اس میں کبھی ظلمت نہیں آ سکتی، اور یہ راستہ دکھانے والا وہ رہبر ہے، وہ ہادی ہے، وہ پیشوا ہے کہ جس سے ہدایت طلب کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ وہ روحانی شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے شرک، کفر، نفاق کی بیماری کبھی دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ینابی العلم، یہ قرآن صرف علم کا چشمہ نہیں بلکہ اس کا ایک ایک حرف علم کے چشمے ہیں۔ دیکھا آپ نے، توجہ فرمائی آپ نے، یہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آنے دیں، کوئی بات، آ جائیں جی، آ جائیں، کوئی بات، یہاں آگے آ جائیں، ادھر جگہ ہے۔ یہ قرآن وجود علم ہے، سراپا علم ہے، سراسر علم ہے۔ اب اس علم کو لے کہاں سے؟ یہی تو بات تھی جس پہ آپ چپ کر گئے۔ قرآن خود سراپا علم ہے، تو اب اس علم کو کہاں سے لیں؟ اگر آپ فرمائیں گلفام صاحب جب قرآن سمندر علم ہے تو پھر کسی سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ترجمہ کر کے ہم قرآن سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بیٹو، میرے واجب الاحترام بزرگوں، قرآن نور ہے، بول دے بھی، قرآن کیسا نور ہے بھائی؟ ہے نا نور؟ یہ قرآن نور ہے،
یہ سامنے قرآن ہے، یہ آنکھیں بند ہیں، پڑھو قرآن. واہ جی واہ. بھائی ذرا آگے بیٹھا کریں یار، یہ بچے نہیں سمجھ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. حیدر قرآن نور ہے نا، رکھے سامنے قرآن، آنکھیں بند کر لے، پڑھیں قرآن. نہیں، نور کو پڑھنا ہے تو نور کی ضرورت ہے. واہ جی واہ، سلامت رہے. اچھا جی، جیتے رہو، سلامت رہو. اللہ آپ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. میرا عزیز بیٹا علامہ حضرت سید ذوالفقار نقوی صاحب جو بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے. ہم تو اب بوڑھے ہو گئے، انہی بچوں نے ہی اب پڑھنا ہے، ہم نے اب کہاں پڑھنا ہے. تو اللہ ان کی زندگانیاں دراز فرمائے. دیکھیے یہ ابھی سورج ڈوب جائے گا، رات ڈیرے ڈال دے گی اور بجلی بھی غائب ہو جاتی ہے. قرآن ہے نور. واہ جی واہ، قرآن ہے نور. اب قبلہ صاحب نے، مولانا صاحب نے، بیٹا جلدی جلدی آ جاؤ، شاباش ادھر سامنے آ جاؤ، ہے جگہ سامنے ہے، آ جاؤ. جس نے آنا ہے آگے آ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. موضوع ایسا ہے، سب نے لینا ہے اور سب تسلی سے اسے لیں جب تک چل سکے گا. دیکھیے قرآن بذات خود قد جاءکم من اللہ نور، قرآن خود کیا ہے؟ نور ہے. لیکن اس نور کو پڑھنے کے لیے اس نور کی ضرورت. اب یہ نور بھی ہے، یہ نور بھی ہے. ہو گئی رات، چھا گیا اندھیرا. اب یہ نور بھی دونوں موجود ہیں، لیکن پھر ان دونوں کے درمیان ایک اور نور کی ضرورت ہے. جو اس نور کو دکھانے والا ہوگا، اللہ نازل کرنے والا ہے، خالق النور. قرآن کا ایک ایک حرف نور. لیکن نور کے بغیر جب پڑھ نہیں سکتے تو گھرانے نور کے بغیر سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی. اسی لیے اللہ کو فرمانا پڑا. اب کیا کروں بھئی، یہ بیچارے بلاتے بھی بڑے شوق سے ہیں. ہر سال نصیر شاہ سے کہتا ہوں یار یہاں بس کر دیں، لیکن ان کا خلوص اتنا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کھینچ تان کے لے آتا اور ٹائم بھی نہیں بچاتے. اب بتاؤ میرے بچوں میں کیا پڑھوں، مجھے بلاتے بھی اور ٹائم بھی نہیں دیتے. اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فَاسْأَلُوا سیغہ امر ہے، فَاسْأَلُوا پس تم سوال کرو. یہ حکم ہے، کرو سوال. کن سے سوال کرو؟ اہل الذکر، ذکر کی اہل سے. صاحب جی میں لفظی ترجمہ دے رہا ہوں، گھروں میں جا کر دیکھ لیجئے گا. فَاسْأَلُوا پس تم سوال کرو. کن سے سوال کرو؟ اہل الذکر، ذکر کی اہل سے. معلوم ہوا ایک ذکر ہے، ایک ذکر کی اہل بیت ہے. اللہ فرما رہے ذکر کی اہل بیت سے سوال کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کی اہل بیت ایسی ہے وہ خود کیسا ہوگا. لو صاحب
جیتے رہیں جی، آپ سب سلامت رہیں. لو میں پھر اس پر توجہ چاہتا ہوں. یہ آیت ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگ تو خیر جانتے ہیں. فَاسْأَلُوا، امت محمدی کو حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ تم سوال کرو. اب یہی رکو. معلوم ہوا جب تک امت محمدی کا ایک فرد بھی رہے گا ذکر کی اہل بیت رہے گی. بہت بڑی بات تھی، آپ چپ کر گئے، میں کیا کر سکتا. ہائے ہائے ہائے. فَاسْأَلُوا بلا تفریق مذہب و ملت بات ہو رہی ہے. کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے. انما المومنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم سب نے خدا شناسی حاصل کرنی ہے جس کا وسیلہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ تک پہنچانے کا وسیلہ ہمیشہ بیٹا پہلے باپ تک پہنچاتا ہے. پہنچانے والے سب ہیں لیکن سب پہنچانے والے ہیں. اہل بیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ معرفت کرانے والے. فسالو، تم سب سوال کرو اہل ذکر، ذکر کی اہل سے. لو میرے بچوں ٹائم نہیں ہے ورنہ پتہ نہیں آج موضوع کہاں تک چلتا. یہاں سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کون ہے. جس مولوی کو دیکھو اس نے اپنے وہ نیم پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے اہل ذکر، اہل ذکر، اہل ذکر. یعنی اہل ذکر یہ علماء ہے، یہ علماء ہے، یہ علماء ہے. ایمان سے سوچو، قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے آج کے فلسفی، اے آج کے منطقی، اے آج کے لائر، اے آج کے ڈاکٹر، اے آج کے عاقل، اے آج کے عقید، اے آج کے صرفی، اے آج کے ناوی، تمہیں نہیں علم دیا گیا الا قلیلا، مگر بالکل قلیل سا. ہائے ہائے ہائے، تسی میری گل ہی نہیں لی، میں کی پڑھ گیا. نہیں دیا گیا تم کو علم مگر الا قلیلا، بالکل قلیل سا. یہ ہے ہمارا علم. اور قرآن کا مقام علم کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کے دامن میں ہر شے کا ذکر ہے. جس کا علم ہی قلیل ہے اسے کیا پتا کہ قرآن کا مقام علم کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو جس کو دیکھا اس نے لکھا ہوا ہے نیم پلیٹ پر ہم اہل ذکر ہیں، ہم اہل ذکر ہیں. قرآن خود بتا کہ ذکر کون ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ذکر کی اہل کون ہے، اہل بیت کون ہے. لو بھائیو گھروں میں جا کے قرآن دیکھ لینا. یہ دیکھو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. تو ہمارے رسول کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر. اور پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر کی اہل سے، یعنی رسول کی اہل بیت سے. اب پتا چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین. کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی. قرآن لینا ہے تو میری اہل بیت سے لو، اہل بیت کو لینا ہے تو قرآن. ہائے ہائے یہ صرف ہمارے رسول کا دعویٰ ہے اور کسی کا دعویٰ نہیں. انا مدینۃ العلم. میں بڑی جلدی سے پڑھ گیا، آپ نے بھی سن لیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ میں علم کا شہر ہوں. واہ جی واہ، واہ جی واہ جو چپ بیٹھے ہو. یہ صرف ہمارے نبی کا دعویٰ ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. یا رسول اللہ آپ تو شہر ہو گئے، کیا آپ تک پہنچے؟ فرمایا ہمیشہ پہنچا جاتا ہے دروازے کے ذریعے سے. وعلی بابھا. اسی لیے حضرت علی کے خطبات میں سے ایک خطبے کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. خطبہ نہیں پڑھ رہا، صرف ایک فقرہ. آپ فرماتے ہیں ایھا الناس ان بین جنب علوما کالبحار الزواخر. لوگوں، مجھ علی کے دونوں پہلوؤں کے درمیان آنکڑیاں نہیں ہیں، گوشت کے لوتھڑے نہیں ہیں، خون کی روانی نہیں ہے، بلکہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر. ہائے 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 ہائے. جیتے رہو، سلامت رہے، آپ سب سلامت رہے. تو جو علی لعاب رسول چوس کے پلا ہے، جب اس کا مقام علم یہ ہے، تسی گل ہی نہیں سمجھی میں کی کہہ گئی. یہ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، محافل میلاد شروع ہو جائیں گے. خبردار کبھی تصور نہ کرنا کہ رسول امی بمانا ان پڑھ ہے. جس کی گود کے پالے ہوئے علی کا علم یہ ہے. اس نبی کا اپنا مقام علم کیا ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگائیں. حضرت علی خطبے میں پھر ارشاد فرماتے ہیں اشارہ الی صدری. حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اشارہ الی صدری لو وجد لہ طالبا. افسوس کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو مجھ علی سے میرا علم لے سکتا. ہائے ہائے ہائے. تو پوچھو کس سے پوچھو؟ ذکر کی اہل سے، یعنی ذکر کی اہل بیت سے. آج میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پر جیسے میرے بیٹے نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کے طلباء تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ گلفام صاحب، شیعہ ہونا الگ بات ہے، مقام تحقیق ہونا الگ بات ہے. یہ دور اندھی تقلید کا زمانہ نہیں رہا کہ جو مولوی ذاکر ممبر سے پڑھ دے ہم کہیں صحیح ہے. جب قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں سراسر علم ہوں، میں مرکز علم ہوں، میں بحر العلم ہوں، تو پھر قرآن کی موجودگی میں ہم اہل بیت رسول کی طرف رجوع کیوں کریں؟ بہت اچھے، واہ واہ واہ. یا خود احادیث رسول کی طرف رجوع کیوں کریں؟ کیا پتا جس نے حدیث بیان کی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے. میرے بچوں، یہ بڑا وسیع موضوع ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں بہت ساری کسوٹیاں موجود ہیں جس میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے. پھر روایت کے لیے ایک روایت ہے، ایک درایت ہے. میں آپ میں اس وقت نہیں لے سکتا. میں بالکل سادہ سی بات کر کے، چونکہ 40 منٹ ہو گئے ہیں، میں بات سمیٹتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک رسول کے بغیر یا اہل بیت رسول کے بغیر یا حدیث رسول کے بغیر اکیلا قرآن ہمیں کافی ہے، تو لیجئے قرآن کی
46 آیات میں 46 40 اور 6 46 آیات میں ذکر نماز موجود ہے. قرآن کی 46 آیات میں نماز کا ذکر موجود ہے، لیکن واجبات نماز جو کہ 11 ہیں، ارکان نماز جو کہ 5 ہیں، مبطلات نماز جو کہ 9 ہیں، شکیات نماز جو کہ 4 ہیں، شکیات رکعات نماز جو کہ 10 ہیں، مبطلات نماز، مستحبات نماز، مکروہات نماز، احکام زن، احکام سجدہ سہو، نماز قصر، نماز شب، نماز اجارہ، نماز مغفرت والدین، نماز زلزلہ، نماز آیات، نماز شکرانہ، نماز شکرانہ، نماز منت، نماز جماعت، ان کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ واہ جی، کمال ہے آپ کی. میں کس انداز میں پڑھ گیا اور آپ کیسے خاموش رہ گئے. یعنی پورے قرآن کی 46 آیات میں ذکر نماز تو موجود ہے، لیکن قرآن میں دکھاؤ مبطلات نماز کہاں ہیں، مکروہات نماز کا ذکر کہاں ہے، نماز قصر کی تفصیل کا ذکر کہاں ہے، نماز عیدین کی تشریح کہاں ہے، نماز جمعہ کی تفصیل کہاں ہے، نماز منت کی تفصیل کہاں ہے، نماز مغفرت کی تفصیل کہاں ہے، نماز توبہ کی تفصیل کہاں ہے، نماز آیات زلزلہ کی تفصیل کہاں ہے. تو جب اکیلا قرآن صرف نماز کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اتنے خاموش رہیں گے. درود پڑھیے گا سارا آواز. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے. اگر نماز رد ہے تو شیعہ فقہ کے مطابق ہر عمل رد ہے. تو جو نماز اتنی اہم ہے، بتاؤ اس نماز کی تفصیل، اس کی جزیات، رکعتوں کا ذکر. اگر بھول جاؤ تو آگے کیا کرنا ہے اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے لیں؟ جب نہیں ہے تو پھر کہاں سے لیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ذکر کی اہل بیت سے لو. اب میرے بچوں آنا پڑے گا حدیث کی طرف. جو جتنا حدیث کا منکر بنے، باقی مسائل کو میں نہیں لے رہا، میں نے 2-4 شاید لینے ہوتے لیکن اب نہیں لے سکتا، چونکہ میرے ماتمی بیٹوں نے ماتم کر کے اسے پائے تکمیل تک عبادت کو پہنچانا ہے. خدا ان ماتمیوں کی زندگی دراز کرے. یہ ہر موسم میں اپنی عبادت کو اس معراج پہ پہنچاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہاں پر تفصیل کہاں سے لے، تشریح کہاں سے لے؟ اب آنا پڑے گا. بیٹا جی ہوں تسی بولنا ذرا، گل اوکھی ہے، عام بچے نہیں بولن گے. بھائی جان بہت مشکل بات ہے. رسول فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز دیکھا آپ نے کتنے بچے چپ کر گئے.
کوئی چھوٹا موٹا مولوی مدرسہ ضرور پڑھایا کرو. بھائیوں بزرگوں دیکھو میری گزارش سنو. میں تو خیر اب نہیں آ سکتا, اب ممبر پر اتنے ہمارے خطیب آ چکے ہیں, ایک چھوٹا موٹا خطیب ضرور پڑھایا کرو تاکہ بچوں کی ذہنی پرورش ہو سکے, پرواد ہو سکے. رسول فرماتے ہیں سلو, پھر صیغہ امر ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نماز نہ پڑھو. ہائے ہائے, جس طرح جس کا جی چاہے نماز پڑھنا شروع کر دے. نہ سلو, نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی, جیسے تم نے مجھے اسلی, مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر یہ بچہ کوئی بچہ کہہ دے کہ گلفام صاحب کمال ہے تھوڑی, اتنے ہر دل عزیز خطیب ہو کر آپ اہل شیعہ اہل سنت کے ساری نمازوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ان نمازوں کا ذکر نہیں کیا. بھائی میں نے ان نمازوں کا ذکر کیا ہے جو رسول کے زمانے میں تھیں. ہائے ہائے, تو نماز پڑھو, ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لو جی, جس بات کے لیے میں نے توجہ چاہی تھی وہ میں اب کر رہا ہوں. جو کہنے والے کہتے ہیں رسول نے ایسے نماز پڑھی, میرا اعتراض نہیں. آپ جانتے ہیں میری خطابت کو, میں شیعہ سنی کے درمیان ایک ایسا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں ایک بنا کر کھڑا کر سکے. میں تفریق پسندی کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو, حضور ایسے کیوں پڑھے؟ وہ کہتے ہیں رسول نے ایسی پڑھی تھی. کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو, بھئی ایسے کیوں پڑھے؟ جی آپ کو پتہ نہیں رسول نے ایسی پڑھی تھی. کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو, مثلا مالکی حضرات بھی اور ہم بھی, بھئی ایسے کیوں پڑھے؟ جی رسول نے ایسی پڑھی تھی. تو پتہ چل گیا نا کہ رسول کی نماز اصل, کسی غور ہی نہیں کیتا میں کی پڑھ گئے. اسی لیے میں نے کہا تھا توجہ چاہتا ہوں, یعنی جس نے جس طریقے پہ نماز پڑھی اس پہ اعتراض نہیں, پڑھتے رہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. جب ان سے پوچھا بھائی ایسے کیوں پڑھتے ہو, کہا رسول نے ایسے پڑھی. تو رسول کی نماز کیا ہوئی؟ اصل. ہم میں سے ہر ایک کی نماز کیا ہوئی؟ نقل. اسی نقل کو عربی میں کہتے ہیں شبیہ. اسی نقل کو عربی میں کہتے ہیں شبیہ. تو گویا رسول کی نماز ہے اصل, ہماری نماز ہے اس اصل کی شبیہ. تو جو بھی بچوں آپ سے کہے کہ جی شبیہ بنانا بدعت ہے, کہنا قبلہ آپ خود بھی تو شبیہ پہ عمل کر رہے ہیں. اگر ہاتھ کھول کے پڑھیں تو آپ کہیں گے یہ ہے رسول کی شبیہ. کسی اور شکل میں پڑھیں آپ کہیں گے یہ ہے رسول کی شبیہ. تو کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی کافر نہیں, کوئی بدعتی نہیں. ہم سب ایک ہیں. البتہ ایک بات کو سوچنا پڑے گا, ہیں ہم سب ایک. جس کی اصل بدعت نہیں ہے, اچھا فکرہ پلنگ تو جڑے چپ کر گئے ہو, جس کی اصلی عبادت ہے اس کی نقل عبادت, جس کی اصل بدعت اس کی شبیہ بھی بدعت. لو بھائیو, لو بزرگوں, وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے, مجھے مضمون یہاں پر روکنا پڑ گیا کہ ہم نے صرف قرآن سے اگر نماز لینا چاہیں تو ہم نہیں لے سکتے. ہمیں رجوع کرنا پڑے گا رسول کی طرف اور اہل بیت رسول کی طرف. یعنی نماز ان
ان سے لینی پڑے گی جن کے ذکر پر نماز کی تمامیت ہے. پھر بہت بڑا فکرہ دے گیا. گجرانوالا کے وہ حضرات, کلا کے وہ حضرات, یا وہ لوگ یا وہ میرے جانے پہچانے جنہیں ہر وقت میں تقریر میں دیکھتا ہوں, میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں ایک لفظ میں. نماز قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے لینی پڑے گی جن کے ذکر پر نماز کی تمامیت ہے, یعنی تمام ہو رہی ہے نماز ان کے ذکر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ یا چلا. وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر روک دے سورہ حمد کو. جب سورہ حمد بھی مکمل نہیں ہوگا تو نماز کی تکمیل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تو آگے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ یا چلا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین, ان کا راستہ, ان کا راستہ. تو یہ ان کون ہے؟ صراط الذین, ان کا راستہ. یہ ان کون ہے؟ انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہ ہم کون ہے؟ غیر المغضوب, جن پر تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا. یہ کون ہے؟ ولا الضالین, جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. تو یہ کون ہے؟ جن سے نہ کبھی گناہ صغیرہ ہوا نہ کبھی گناہ کبیرہ ہوا. یہ کل بھی معصوم تھے. رسول کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی کہ جو بے اولاد ہونے کا تانا دیتے تھے, آج رسول اعلان کر رہا ہے, لوگوں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ, کہ میں نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا. دیکھ لو آج مجھے حسن ملا ہے, حسن کے بعد اس کے وعدے کے مطابق مجھے حسین ملے گا. قیامت تک ان کی اولاد میری اولاد کہلوائے گی, کیونکہ اللہ نے یہ مجھے بیٹے بنا کے بخشے ہیں. حسن کی پہلی غذا کیا بنا؟ تاریخ سے ثابت ہے, لعاب رسالت. رسول نے زبان چسائی. جس حسن کے دنیا میں آتے ہی لب مس ہوئے تھے رسول کے لبوں کے ساتھ, رسول کی زبان کے ساتھ, جس کے لیے رسول فرماتے رہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ میرے دل کا میوہ ہے. اسی حسن کے لب سن 50 ہجری 26 صفر, یہی آج کا دن 50 ہجری, اسی حسن کے لب مس ہو رہے ہیں زہر کے پیالے کے ساتھ. واہ بھائی واہ, جیتے رہو سلامت رہو. یہ جو آج کا دن گزار رہے ہو, ابھی سورج ڈھلنے والا ہے, خط غروب ہونے والا ہے, رات چھانے والی ہے. آج کے دن سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام زیادہ سے زیادہ ظاہری طور پر 47 برس کے تھے, فقط 47 سال. روزے کے عالم میں نماز عشاء کی تاکیبات سے فارغ ہو کر گھر واپس پلٹے, کیونکہ زیادہ کے حجرے میں سونا امام نے بند کر دیا تھا. حضرت علی کی شہادت کے بعد, آج وقت نہیں ہے,
مرتبہ شہزادے کو زہر ملا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار جب آپ موصل سے مدائن جا رہے تھے آپ کے ران پر ماری گئی, گوشت پھٹ گیا, استخوان تک زہر کا اثر پہنچا. امام کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف, کہا نانا جسے گودی میں بٹھا کے پالا تھا دیکھو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا. آج کا دن روزے کے عالم میں نانا کے مزار سے نماز تعقیبات عشاء سے فارغ ہو کر بی بی ام فروہ کے حجرے میں آئے. اب یہاں دو تاریخیں ہیں جو میرے نزدیک مستند ہے, وہ یہی ہے کہ روزہ کھولنے کے لیے امام نے سرائی سے پانی جیسے برتن میں ڈالا, ظرف میں ڈالا, چونکہ زیادہ غیر موجودگی میں آ کر زہر ملا چکی تھی, لبوں کے ساتھ پیالہ لگا, دو گھونٹ حلق سے ابھی نیچے ہی اترے تھے کہ آواز دے کر کہا ام فروہ میرے حسین کو بلا. واہ بھائی واہ, میری بہنوں کو آواز دے, میرے بھائیوں کو بتا کہ مجھے زہر مل گیا ہے. جو تاریخ میں ہے وہ یہ ہے کہ امام نے چاہا کہ میں بستر سے اٹھوں, کھڑا ہو سکوں. جتنی مرتبہ کھڑا ہونا چاہا, زہر اتنا سخت تھا کہ بطول کا بیٹا کھڑا نہ ہو سکا. آخر عصا کے سہارے امام کھڑے ہوئے. بس کھڑے ہوئے یا امام کو کہہ آئی. کہہ کا آنا تھا کہ جگر کا خون کہہ کے ذریعے سے جب باہر گرا تو سامنے سے حسین نے دیکھا امامہ اترا ہوا ہے, پاؤں میں نالین نہیں ہے. تڑپ کر آگے بڑے, بھائی کو اپنی بازوؤں میں لیا, لے کر حسن کا سر حسین نے یوں اپنے سینے سے لگایا, آرام سے بیٹھے, دونوں ہاتھ بھائی کی پیشانی پہ رکھے. میں کہتا ہوں مولا حسن آپ کو بڑا سکون ملا ہوگا جب جوان بھائی نے آپ کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوگا. مولا حسین نے تو آپ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا, لیکن ہائے کربلا, حسین کا سر سینے سے لگانا تو گزار رہ گیا. شبر نے بالوں میں ہاتھ ڈال کر حسن کو سنبھالا. تاریخ کہتی ہے آگے تشت یعنی لگن رکھا گیا جس میں زہر کے اثر سے جو کلیجہ کٹ رہا تھا خون کے ذریعے باہر آنے لگا. حسین روئے, آنسو بھائی کے رخساروں پر پڑے. امام حسن نے آنکھیں کھولی, حسین کیوں رو رہے ہو؟ تڑپ کر کہا آپ جیسا امام بھائی بچھڑ رہا ہو اور میں نہ رو. حسن دیکھ کر کہتے حسین آنسو روک لے, میرا یوم الغم تیرے یوم الغم کی نسبت بہت آسان ہے. میں آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہوں, مجھے میرا کوئی قاتل سامنے نظر نہیں آ رہا. کہیں بھائی نظر آ رہے ہیں, کہیں بہنیں دکھائی دے رہے ہیں, کہیں بیٹیاں نظر آ رہی ہیں, سب میرے غم میں رو رہے ہیں. کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا نہیں. لیکن ہائے کربلا, جب تو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی نیزہ مارے گا, کوئی تلوار مارے گا. یکا یک حجرے کا دروازہ کھولا. اب جو امام نے دیکھا آواز دے کر کہا حسین جی مولا جلدی کر اس تشت پر, اس لگن پر جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں اوپر چادر ڈال دے, کپڑا ڈال دے. کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھو سامنے میری بہن زینب آ رہی ہے, جیسے اس کی میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر نظر پڑے گی مرنے سے پہلے مر جائے گی. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا مدینے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بہن آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے, لیکن کربلا میں بندے ہاتھوں کھلے سر جب
حسین کے لاشے پر آئی تو آواز دے کر کہا سجاد میرا حسین کہاں ہے؟ ساری اولاد، سارے پردادار، سارے بھائی امام کے گرد گرد جمع ہوئے. 7 شہزادیاں تھیں، 8 بیٹے تھے. امام حسن کے 8 فرزند تھے، جن میں سے 3 کربلا میں شہید ہوئے. 2 سے امام کی نسل آگے بڑھی، باقی بغیر اولاد کے رہے. 7 شہزادیاں تھیں، جن میں سے 2 شہزادیاں وہ بھی تھی، مجھے معاف کر دینا، جو شام غریبہ جب خیمے جل گئے اور بیبیاں بچیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا 2 شہزادیاں ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر خاک پر رخسار رکھ کے سوئی ہوئی ہیں. اب جو بی بی ام کلثوم آگے بڑھی وہ دونوں حسن کی یتیم بیٹیاں تھیں. نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اِنَّ لِلَّهِ. سب کے لیے وصیت کی. وصیت کے بعد آنکھیں بند ہوئی، غسل شہادت دیا گیا. جو لباس جسم پر تھا رہا، جنت سے آیا ہوا کفن کافور رکھ کر تابوت تیار ہوا. بس آخری 2 کلمات، تابوت لے کر چلے. کہاں لے آئے بنی ہاشم؟ جہاں لانے کا حق تھا. بس ایک مجھے جواب دے دو، اس علاقے میں یا آپ کے پورے علاقے میں کوئی سردار، کوئی رئیس، کوئی بڑا آدمی مر جائے، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی چادریں ڈالتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے، کوئی پھولوں کی چادریں ڈالتا ہے. یہ بھی تو کائنات کے سردار کا سردار بیٹا تھا. ادھر تابوت اٹھا اور ادھر مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ 70 تیر غریب سید کے تابوت پر برسے. 7 تیر کفن سے گزر کر جسم میں پیوست ہو گئے. حسین نے آواز دے کر کہا عباس تابوت واپس لے چلو. جب کہا واپس لے چلو، غازی کا رخ پھر گیا نجف کی طرف. آواز دے کر کہا بابا زہرا کا لال. ماتم غریب، ماتم شہید، ماتم حسن.